الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور اپنا پیغام امت کے سامنے پیش کیا تو اس وقت لوگ دو انتہاؤں پر پہنچے ہوئے تھے. ایک طرف تو یہ صورتحال تھی کہ کچھ لوگ صرف دنیا ہی دنیا جانتے تھے، خالق، موت، آخرت اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا. بس ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو کچھ ہے اول آخر دنیا ہی ہے. اگر اس میں کوئی آدمی کامیاب ہے، عروج پر ہے، تو یہی اصل کامیابی ہے، اور اگر کوئی آدمی دنیاوی لین میں ناکام ہے تو بس یہ کسی کھاتے میں نہیں. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے اور حقوق اللہ کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب فضول ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان دونوں چیزوں کو غلط قرار دیا. نہ ادھر انتہا پر جاؤ کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، باقی سب فضول ہے، اور نہ اس طرف انتہا پسندی اختیار کرو کہ صرف حقوق اللہ ادا کرنے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان دونوں چیزوں کے درمیان میں آؤ، اعتدال پیدا کرو. دین اسلام توازن پیدا کرنے کا نام ہے، انتہا پسندی کا نام نہیں ہے. اللہ کی عبادت میں اتنا مگن ہو جانا کہ حقوق العباد کو آدمی پس پشت ڈال دے، یہ بھی غلط ہوگا. اور حقوق العباد میں اتنا آگے چلا جانا کہ آدمی حقوق اللہ کو چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اعتدال پہ آؤ. یہ امت معتدل امت ہے، اپنے اعمال میں توازن پیدا کرو. تم نے حقوق العباد کو بھی دیکھنا ہے، حقوق اللہ کو بھی دیکھنا. صرف ون وے ٹریفک چلانا شروع کر دو گے تو نقصان ہوگا. اس توازن کا نام دین اسلام. اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں بخاری شریف کی دو روایتیں عرض کرنا چاہتا ہوں.
ایک روایت میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 صحابی آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں حضرات نے آ کر سوال یہ کیا کہ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی رات والی عبادت کی تفصیل چاہیے کہ آپ جب گھر میں تشریف لے آتے ہیں تو رات بھر میں کیا عبادات کرتے ہیں۔ دن کی عبادت تو مجمع میں عوام کے سامنے ساری صورتحال ہوتی تھی، رات کی عبادت کی تفصیل چاہیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو گھریلو کام کاج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، اور ازدواجی جو تعلقات ہیں وہ بھی قائم فرماتے ہیں۔ جو ایک ترتیب ہوتی ہے زندگی کی وہ ساری بتلائی۔ حدیث میں کأنہم تقالوہا، ان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو کچھ کم سمجھا کہ آپ آرام بھی کرتے ہیں، آپ گھریلو کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ ازدواجی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، تو یہ تو عبادت بہت تھوڑی ہو گئی۔ مگر پھر خود ہی کہنے لگے آپس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، ہم تو اس درجے میں نہیں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ عبادت میں قدم بڑھائیں۔ تو ایک صحابی نے کہا میں آج کے بعد رات کو آرام نہیں کروں گا، پوری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا تاکہ عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ تیسرے نے کہا میں روزے کا اہتمام کروں گا اور اب کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا، بلا ناغہ روزہ رکھوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا قصہ بیان فرمایا کہ یہ 3 ساتھی آئے اور انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور غصے میں بھر گیا، غصہ آیا، سرخ ہو گیا چہرہ، اور اس غصے کے اثرات محسوس ہونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا علم میں تم سے زیادہ ہوں، انا اعلمکم باللہ وَأَتْقَاكُمْ بِهِ، تقوی میں بھی میں تم سے بہت آگے ہوں، یعنی میری قوت علمیہ اور قوت عملیہ دونوں تم سے زیادہ ہیں۔ تو میں تو ایسا نہیں کرتا ہوں کہ شادی نہیں کروں گا، بلا ناغہ روزے رکھوں گا، پوری رات عبادت کروں گا، تو میرا علم بھی تم سے زیادہ، میرا عمل اور خوف خدا بھی تم سے زیادہ ہے، میں نے تو کبھی اس طرح کا ارادہ نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہو؟ آپ نے ان کو توازن کی تعلیم دی۔ میں ایک دوسرا واقعہ بخاری شریف میں ہی ہے عرض کرنا چاہوں گا، مگر آپ کی توجہ چاہیے۔ حدیث میں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی یہ بزرگ ترین صحابہ میں شامل ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بخاری شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے فتح الباری، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محتاط اندازے کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کل عمر تھی وہ 250 سال تھی۔
تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضرت اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت 200 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ اب 200 سال کا آدمی جب مسلمان ہوگا تو اس کے تجربات پہلے کتنے ہوں گے؟ تو یہ پہلے مجوسی بھی رہ چکے تھے، عیسائی بھی رہ چکے تھے، عیسائیوں کی پادریوں کے ساتھ بھی انہوں نے وقت گزارا ہوا تھا۔ ایک خدا ترس عیسائی عالم دین کی ترغیب پر ہوتے ہوتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، آخری نبی کی تلاش میں نکلے، بالآخر ایک یہودی قافلے کے ساتھ مل کے یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایک لمبی داستان ہے ان کے اسلام کی، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک ترتیب تھی شروع میں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات، بھائی چارگی آپ قائم فرماتے تھے۔ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کو مہاجر قرار دیا کہ باہر سے آئے ہیں، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، ان دونوں کو آپس میں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ تو انصاری کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ کے حوالے ہو گئے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، مگر بڑے بھائی 200 سال سے زائد عمر ہے۔ ابو دردہ تو جوان تھے، اتنی عمر نہیں تھی جتنی سلمان فارسی کی۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بھائی کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ ظاہر ہے جب، اور ایسا مواخات اس طرح کی تھی کہ باقاعدہ میراث میں بھی حصہ مقرر تھا۔ بعد میں یہ چیز پھر آپ نے ختم فرما دی، شروع میں اس کی ضرورت بھی تھی۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو لے کر اپنے گھر پہنچے۔ آپ کی توجہ چاہیے، جب گھر پہنچے تو اندر داخل ہوئے، ظاہر ہے بزرگ آدمی تھے، گھر کی خاتون ام دردہ سامنے آئیں اور دروازہ کھولا، انہوں نے اس کو دیکھا، گھر کی حالت بھی دیکھی۔ تو جس گھر میں عورت رہتی ہو اور اس عورت کی گھر کے ساتھ کوئی دلچسپی بھی ہو تو وہ عموماً گھر صاف ستھرا ہوتا ہے۔ عورت خود بھی زیب و زینت کے ساتھ رہتی ہے، عورت کی فطرت میں گندگی نہیں ہوتی۔ جو عورت گندی ہے، گھر میں اس کی گندگی ہے، اپنا لباس گندا ہے، تو حقیقت میں یہ عورت کی اعلیٰ صفات سے متاثر ہے ہی نہیں ہے، اس میں عورت والی اچھی صفات نہیں پائی جاتی۔ عورت جس گھر میں ہوگی اس گھر میں صفائی ہونی چاہیے، جس گھر میں عورت ہو اس گھر میں زیب و زینت عورت اپنے شوہر کے لیے بھی اختیار کرتی ہے، یہ شریعت کا حکم بھی ہے۔ مگر ام دردہ کو دیکھا کہ ان کا لباس بھی کوئی قابل ذکر نہیں، میلا کچیلا، اور گھر کے اندر بھی کوئی خاص صفائی کا اہتمام نظر نہیں آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کہہ بیٹھے، یہ گھر کی حالت کیا بنا رکھی ہے، اور ان خاتون سے کہا اپنی حالت کیا بنائی۔ تو حضرت ام دردہ نے فرمایا کہ گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے، مگر کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ شوہر کو اگر ان چیزوں سے دلچسپی ہو تو عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے۔ آپ کے بھائی ابو دردہ کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ جو آپس کے خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے اس درجے میں مجھے نظر نہیں آیا، خاموش ہو گئے۔ حدیث میں دوپہر کا وقت آیا تو کھانا تیار ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، اور ابو دردہ نے فرمایا حضرت تشریف لائیں، کھانا کھائیں۔ دسترخوان پر بیٹھ گئے، فرمایا آئیے آپ بھی کھانا کھائیں۔
تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ نہیں حضرت میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا روزہ توڑو، ادھر بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب بڑا بھائی جب اس طرح اصرار کرے، وہ بھی جو نیا نیا بڑا بھائی بنا ہو، تو بات ماننی پڑتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا کہ آپ کو کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا، ورنہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، اٹھا لو۔ مجبور ہو گئے۔ بالآخر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ توڑ دیا۔ نفلی روزہ مہمان کی خاطر توڑنا شرعاً بھی جائز ہے۔ کھانے میں شریک ہو گئے۔ رات کا وقت آ گیا، پھر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کے لیے بستر لگایا کہ حضرت آپ آرام فرمائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں یہاں آرام کر لوں گا، مگر یہ بتلاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے، آپ کیا کرو گے؟ تو ابو دردہ نے فرمایا حضرت میرا معمول یہ ہے کہ میں رات بھر عبادت کرتا ہوں، تو میں اپنا معمول پورا کر لوں گا عبادت کرنے کا، آپ آرام فرمائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہاں آرام کرو، بستر لگاؤ، تم بھی سو جاؤ۔ اب وہ کہیں کہ مجھے عبادت کرنی ہے، میرا معمول ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہاں آرام کرو۔ دل میں یہ سوچا کہ ضعیف آدمی ہے، بستر لگا لیتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں یہ سو جائیں گے، میں چپکے سے اٹھ کے پھر اپنی عبادت کر لوں گا، مہمان نوازی بھی ہو جائے گی، دل جوئی بھی ہو جائے گی، اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ سلمان فارسی سو رہے ہیں۔ یہ آرام سے اٹھے کہ میں جا کر اپنی عبادت کروں۔ حضرت کی آنکھ کھل گئی، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت وہ معمول پورا کرنا چاہ رہا تھا، میری جو رات بھر عبادت کرنے کا ایک معمول، ایک ترتیب ہے۔ فرمایا نہیں ابھی اٹھنے کا وقت نہیں، آرام کرو۔ دوبارہ سلا دیا، اب اٹھنا اچھا نہیں لگا۔ رات کا آدھا وقت گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو دردہ کی اب آنکھ لگ گئی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ تہجد کا وقت ہو گیا۔ اٹھایا، اٹھو اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب اٹھ کر نماز پڑھو۔ انہیں اٹھایا، وضو کروایا، اور اس کے بعد نماز خود بھی پڑھی، ان سے بھی پڑھوائی، تہجد کی۔ جب نماز تہجد سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نماز جا کر مسجد نبوی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، وہیں پڑھیں گے، اچھی بات، مگر بات سنو۔ پہلے لا کر قریب بٹھایا اور ایک نصیحت کی۔ اس نصیحت میں یہ بات فرمائی، اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ فرمایا دیکھو تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، اس کی بھی عبادت کیا کرو، حقوق اللہ۔ اور دیکھو تمہاری آنکھوں کا، تمہارے اپنے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، کچھ آرام بھی کیا کرو۔ اور دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اس کے حقوق بھی ادا کیا کرو۔ اور دیکھو تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی ادا کیا کرو۔ فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ خلاصہ یہ کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا کرو، اس کا نام دین ہے۔ اور چلو اب نماز وہاں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے، نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
کہ نماز کے بعد ساتھیوں سے پوچھتے تھے بھائی کوئی واقعہ، کوئی خواب کسی نے دیکھا ہو، کوئی اور مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو، تو اچانک آپ کی نظر پڑ گئی ابو دردہ پہ۔ ارشاد فرمایا ابو دردہ آپ کا وہ مہمان، وہ بھائی کہاں ہے، خیریت تو ہے، آگے آؤ۔ تو حضرت جلدی جلدی سے آگے آ گئے۔ جب آپ نے پوچھا کہ بھائی مہمان کا کیا بنا، میں نے کل ایک آپ کے ساتھ آپ کا بھائی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تو پہلے سے ہی غصے میں بھرے ہوئے تھے، وہ بڑے پریشان تھے، جی چاہ رہا تھا کہ ساری کہانی آپ کے سامنے عرض کر دی جائے۔ آپ نے خود ہی سوال کر لیا تو اور اچھا ہو گیا کہ دروازہ کھل گیا بات کرنے کا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت بس مت پوچھیں، کل جب میں ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تو سب سے پہلے تو جا کر میری بیوی پہ ہی اعتراض کیا کہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے، گھر کا کیا حال بنایا ہوا، تمہیں صحیح ہو کر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دوپہر میں کھانے کا وقت آ گیا تو میرا نفلی روزہ تھا وہ توڑوا دیا، کہا نہیں تمہیں میرے ساتھ کھانا کھانا ہوگا، مہمان کے حقوق ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رات کا وقت آ گیا تو میرا معمول تھا کہ میں رات بھر عبادت کیا کرتا تھا، مگر حضرت نے فرمایا کہ تمہیں یہاں میرے ساتھ سونا ہوگا، مجھے سلا دی۔ پھر تہجد کے ٹائم اٹھایا، نماز پڑھی، اور ہم نے چاہا کہ آپ کے پاس فجر پڑھیں گے تو مجھے بلا کر پہلے ایک زوردار تقریر کی، نصیحت فرمائی اور فرمایا ان لربک علیک حق ولزوجک علیک حق ولعینک علیک حق ولزورک علیک حق فاعط کل ذی حق حقہ۔ یہ انہوں نے تقریر کی، نصیحت فرمائی، اور اب وہ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا ہوں۔ یہ ہماری کل کی کارگزاری ہے۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کو بلا کر فرمائیں گے تم نے کیوں روزہ توڑوا دیا، تم نے کیوں رات بھر عبادت نہیں کرنے دی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے چھوٹا سا ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان نے جو گفتگو آپ سے کی ہے وہ حق اور سچ ہے، دین اسی چیز کا نام ہے۔ حقوق اللہ کو بھی ادا کرو اور حقوق العباد کو بھی ادا کرو، یک طرفہ ٹریفک نہ چلاؤ، اتنا آگے دنیا کی لین میں چلے جاؤ کہ بڑی مہارتیں حاصل کر لو مگر دین سے بے خبر ہو، حقوق اللہ کی پرواہی نہیں ہے، تو کل کس منہ سے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ؟ اور اتنا حقوق اللہ میں بھی آگے نہ چلے جاؤ کہ نہ اپنے والدین کی خبر، نہ بیوی بچوں کی خبر، نہ پڑوسیوں کی خبر، ہاں، اور بس صرف نمازیں اور روزے اور تلاوتیں ہی چل رہی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تیسرا واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر اپنی بہو سے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے شوہر کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ بیوی بہت سمجھدار خاتون تھی، اس نے ان کے بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ آپ کے صاحبزادے بہت نیک انسان ہیں، ماشاءاللہ پوری رات نفل پڑھتے ہیں اور پورا دن روزے رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص بھی ذہین، امت کے ذہین ترین لوگوں میں سے تھے، سمجھ گئے کہ خاتون نے میرے بیٹے کی شکایت کی ہے کہ رات بھر جب نفل پڑھتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے تو وہ بیوی کے حقوق کب ادا کرتا ہوگا؟ ختم ہوگی بات۔ لیکن انداز ایسا اپنایا کہ بظاہر تعریف کرتے ہوئے فرمایا آپ کے صاحبزادے بہت نیک ہیں، دن بھر وہ روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر وہ نفل پڑھتے ہیں۔ سوچا کہ میں بیٹے کو خود کچھ کہوں گا تو شاید اس کے لیے
وہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی، آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں، یہ اس کی شکایت ہے، یہ اس کی بیوی نے بتائی۔ آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر وہی نصیحت کی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ کو نصیحت کی، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اعتدال پہ آؤ، توازن قائم کرو۔ روزے رکھنے کی بھی ایک آخری درجے میں فرمایا اگر تمہیں بہت ہی زیادہ شوق ہے روزے رکھنے کا تو صوم داؤدی رکھو، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تسلسل سے روزے مت رکھو، منع کیا۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں، ریل گاڑی آ جائے، میرا ایک پاؤں گاڑی کے اوپر ہو اور ایک پاؤں نیچے ہو، اور ادھر سے گھنٹی بج جائے، سیٹی بج جائے، اشارہ مل جائے گاڑی کے چلنے کا، اور ایک سائل مجھ سے کہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دو یا پورے دین کا خلاصہ بیان کر دو، تو میں اتنی سی دیر میں ایک ہی جملے میں پورے قرآن اور پورے دین کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں، اور میں یوں کہوں گا اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کرنے کا نام دین ہے۔ دیکھا آپ نے، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں چیزیں جمع کر دیں۔ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرنے کا نام دین ہے، اور یہی انبیاء کرام کی اجتماعی دعوت تھی، یہی قرآن کا خلاصہ ہے، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ آج بدقسمتی سے یہ امت پھر ون وے ٹریفک میں چل پڑی ہے۔ جو لوگ دنیا دار ہیں اتنے آگے چلے گئے کہ انہیں قل واللہ بھی نہیں آتے، پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا ہو، دعائے قنوت اور تحیات اور یہ جنازے کی دعائیں تو بہت دور کی بات۔ بد نصیبوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں کل پارے کتنے ہیں۔ ایک مہربان نے ظہر کی نماز میں قرات زور سے شروع کر دی تو کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کیوں زور سے نہیں ہوتی؟ میں نے کل جمعہ پڑھا ہے، امام نے زور سے قرات کی ہے۔ جمعے میں اور ظہر کی نماز میں فرق بھی نہیں معلوم، اور بظاہر اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک ہیں۔ یہ دنیاوی لین میں اتنے آگے چلے گئے کہ اللہ کے حقوق کو بالکل زیرو کر دیا۔ غلط ہے یہ انتہا پسندی ہے، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ جو لوگ دین کے معاملے میں بہت آگے ہیں اور دنیاوی لینوں سے بالکل بے خبر ہیں، حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی انتہا پسند ہے۔ ان دونوں چیزوں کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی نفی کی اور فرمایا اپنے اندر توازن پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو، حقوق اللہ بھی دیکھو، حقوق العباد بھی دیکھو۔ اسی چیز کا نام دین ہے، یہی خلاصہ قرآن مجید کا ہے۔ ایک مومن کی اچھی صفت یہی ہے۔ آج یہ جو ون وے ٹریفک چل پڑا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں؟ جو لوگ مسجدوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہ صرف مسجدوں کے ہو کر رہ گئے، انہیں باہر کا کچھ پتہ نہیں، اور جو باہر ہیں انہیں مسجدوں کا کچھ پتہ نہیں۔ خدا را اس ظلم اور زیادتی کو ختم کیا جائے۔ یہ ظلم اور زیادتی کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ۔ اولیاء اللہ کا احترام اتنا زیادہ شروع ہو گیا کہ سجدے ہی کرنے شروع کر دیے، ان کے نام کی نظر و نیاز شروع کر دی، اور یہ انتہا پسندی ہے۔ دین اسلام یہ نہیں ہے۔ اور کہیں اتنی زیادتی کہ نعوذ باللہ ان کی توہین شروع کر دی۔
نہ ان کا اتنا احترام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان پہ سجدے شروع کر دو، نہ ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جو دین اسلام کا حکم ہے اعتدال، توازن، فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک کو اس کا اپنا حق دو، اس کا نام دین ہے۔ اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، یہ فضا اپنے گھروں میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں بہن بیٹی میری بہت خدمت کرتی ہیں، گھر کی بہت صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی ہیں، بچوں کی خدمت کر رہی ہیں، سب کچھ ہے، نماز بھی پڑھتی ہے نہیں، شوہر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیوی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، تلاوت کرتی ہے نہیں کرتی، روزہ رکھتی ہے نہیں، میری خدمت ہونی چاہیے، یہ غلط ہے۔ آپ کو اس کے اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ حقوق اللہ میں بھی کہیں غفلت تو نہیں ہو رہی۔ اور بعض خواتین گھروں کے اندر اتنی زیادہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں مشغول ہو گئیں کہ انہیں یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ بیٹے نے کھانا کھایا نہیں کھایا، شوہر کو کھانا ملا نہیں ملا، وہ آیا کب اور گیا کب، جو مرضی کرے، میں تو اپنی نماز میں ہوں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور آج امت میں آہستہ آہستہ یہی زہر سرایت کر رہا ہے۔ غلط تعارف دین کا امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دین کا یہ تعارف نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کرو، لا رہبانیت فی الاسلام، اور دین کا یہ تعارف بھی نہیں ہے کہ صرف دنیا میں مگن ہو جاؤ۔ دین تمہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا